من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صلوات پڑھیے بحق محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین عظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے عبادت ہیں وہاں ذریعہ ہدایت اور نجات بھی قرار دے۔ کل پہلی مجلس ہو چکی اور 1442 ہجری کے اس محرم کی آج دوسری مجلس ہے آپ کی خدمت میں۔ چونکہ حضرات کل بہت کم تشریف لائے تھے اس لیے ممکن ہے کچھ چیزیں تقریب ذہن کے لیے کل والی میں تکرار کروں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھے بحق محمد۔ جو سورہ میں نے جو آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مومنون کی آیت ہے، 115 نمبر آیت ہے، 23ویں سورہ ہے اور 18واں پارہ ہے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں واپس نہیں آنا۔ تو انشاءاللہ گفتگو بڑھتی رہے گی اور اس آیہ کے ذیل میں مطالب پیش ہوتے رہیں گے۔ بیکار پیدا نہیں کیا تو کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ واضح بات ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے یا گزشتہ سال یا اس سے گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ مفہوم عبادت تنگ نہیں ہے، بڑا وسیع ہے۔ آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، بہرحال کل یا پرسوں شاید بات آئے،
عبادات چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات 2 4 8 10 چیزوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادات ایک مفہوم کلی ہے، اس کی جزیات بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر اختصار کے ساتھ اور ایک دائرہ کھینچتے ہوئے عرض کروں تو حضرت انسان کی زندگی جن پر محیط ہے، جن امور پر، اگر وہ امور مرضی الہی کے مطابق ہیں تو یہ عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب زندگی کن امور پر مرتب ہے یہ آپ دیکھتے جائیے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت عزاداری ہے۔ میں کل کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ مسلسل میں یہ بات کہتا آتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور بتاتے رہیں گے کہ ہمارے نزدیک عزاداری رسم و رواج نہیں ہے۔ ہمیشہ شروع سے ہم سے تقاضے رسم و رواج کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ یہ تقاضے ہم سے نہ کرو، اور یہ اعجاز تم نے دیکھ لیا۔ میں اس انداز سے کہہ سکتا ہوں، آپ محبت فرمائیں، عزاداری ایک ایسا سلسلہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ مذاہب دیکھ لیں، مسالک دیکھ لیں، مکاتب دیکھ لیں، دائرہ تنگ کر لیں، دائرہ کھلا کر لیں، عزاداری جیسا پلیٹ فارم کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ دنیا ترستی ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوتا، ہم بھی اس سے استفادہ کرتے، لیکن نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کے نصیب اللہ نے کیا ہے اس عزاداری کو، لیکن جتنا بڑا یہ پلیٹ فارم اور جتنی وسعت ہے اس میں اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اتنا ہی کم استفادہ کرتے ہیں ہم اس سے، اگر ناراض نہ ہوں تو اتنا ہی کم استفادہ۔ دیکھیے ان حالات میں بھی دنیا اپنے پروگرام کو روک رہی ہے، اور ان حالات کا بھی بہانہ بنایا گیا تاکہ عزاداری رک جائے، لیکن بہانہ بنانے کے باوجود نہ رک سکی۔ نہیں رک سکی، پوری دنیا میں عزاداری قائم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو فون کر کے لوگوں سے پوچھتے تھے عشرہ ہوگا، پتہ یہاں بھی پوچھتے ہوں گے، میں تو جانتا ہوں عشرہ ہوگا، مجالس ہوں گی، کئی جگہ بانیان بھی مشوش تھے کہ معلوم نہیں کیسے حالات ہوں گے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 19 ماہ رمضان اور 21 ماہ رمضان کے جب ایام قریب آ رہے تھے، اب تو وہ شدت نہیں ہے، وہ عدت نہیں ہے، ماہ رمضان میں پیک پہ تھا یہ مسئلہ، لیکن دیکھ لیں مجالس بھی ہوئی، ماتمداری بھی ہوئی، عزاداری بھی ہوئی، اگرچہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ اتہام تشیع پہ لگایا گیا کہ یہ بیماری ہمارے ملک میں اگر وارد ہوئی ہے تو شیعہ حضرات سے، زائرین سے وارد ہوئی ہے۔ یہی کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ آپ کے علم میں ہے نا یقیناً۔
بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن خالق نے خود ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ دنیا کو منہ کی کھانے پڑی۔ معلوم ہو گیا کہ عزاداری زائرین سے ایسی وبا نہیں پھیلی۔ ایک صوبے کا منسٹر، چیف منسٹر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے انتظام کیا، ہم نے بندے گزارے ہیں اور ہمیں علم ہے، یہاں سے نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے، مکتب اہل بیت کا پروردہ نہیں ہے، مذہب اہل بیت سے اس کا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ خود جواب دے رہا ہے اور خود سوال اٹھا رہا ہے کہ وہ 90,000 جو اس ملک میں آیا ہے اس کا جواب دو۔ اور پھر ایک جو شور ڈالا گیا جس سے بعض مذہبی حلقے بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے کہ تشیع پہ وہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ خود ایک مذہبی اجتماع اس کا شکار ہو گیا۔ توجہ ہے؟ بلند آواز سے صلوات پڑھے بحق محمد وعلی محمد۔ بہرحال اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے، احتیاط سب کو کرنا چاہیے، اور احتیاط ضروری ہے، جس کی طرف بھائی ظفر بھائی بات کر رہے تھے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، کوئی دین سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ثانوی حیثیت سے بھی دینی احکام وارد ہوتے ہیں اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں۔ بہت سی چیزیں ثانوی حکم کے تحت حلال ہوتے ہوئے حرام ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں حرام ہوتے ہوئے حلال ہو جاتی ہیں، یہ ثانوی حیثیت ہے۔ تو اس کے ذریعے تو احتیاط ضروری ہے، لیکن باوجود اس قدر پروپیگنڈے کے، ایسے حالات پیدا ہونے کے، عزاداری آج بھی قائم ہے، اور فقط پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل سے عزاداری ہو رہی ہے، کسی نہ کسی شکل سے ہو رہی ہے، لائیو بھی ہو رہی ہے۔ تو دنیا کی وہ سازشیں ناکام ہو گئیں جو ایسے ہیلے بہانوں سے فائدہ اٹھا کر عزاداری کو روکنا چاہ رہے تھے، دیکھ چکے تھے طاقت سے نہیں رکی، اقتدار سے نہیں رکی، مختلف سازشوں سے نہیں رکی، چلو یہ بیماری آئی ہے تو اس کا بہانہ بنا کے ہم عزاداری کو روک دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور الحمدللہ یہ ایام محرم پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں منائے جا رہے ہیں، اور ناکام ہوگی دنیا، اور ناکام ہوگی اس لیے کہ یہ ذکر میرے اور آپ کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ عزاداری میری اور آپ کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ہم عزاداری کے محتاج ہیں، عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہے، اسی لیے عزاداری جاری و ساری ہے۔ اور وہ عزاداری جس کا آغاز انبیاء سے ہو چکا، وہ عزاداری جس کا آئمہ نے انعقاد کیا، وہ عزاداری جسے کربلا کے بعد عملی طور پر دو شخصیتیں آگے لے کر بڑھیں، ایک شخصیت وہ دختِ زہرا جناب زینب اولیاء، اور دوسری شخصیت ہے زین العباد زین العابدین۔ کربلا کے بعد عملی طور پر اس سلسلے کو یہ دو فرد لے کے آگے بڑھے، اور یہ عجیب اتفاق ہے
اور ایسا حسن اتفاق ہے کہ اگر خواتین کی نمائندہ ہیں تو وہ بھی زین اب، اور اگر مردوں میں نمائندہ ہے تو وہ بھی زین العبا۔ شاید آپ نے محبت نہیں فرمائی، دونوں زین کے نام سے شروع ہوتا ہے، زین اب اور زین العابدین۔ وہاں بھی لفظ زین ہے، یہاں بھی لفظ زین ہے۔ وہ زین اب یعنی وہ بی بی جو باپ کے لیے زینت ہے، اور یہ وہ امام ہے جو عابدین کے لیے زینت ہے۔ جو عابدین کے لیے زینت وہ بھی عزادار، جو باپ کے لیے زینت وہ بھی عزادار، اور اتنی بڑی عزادار کہ جن کا لقب ہی ٹھہر گیا شریکۃ الحسین۔ توجہ ہے میری طرف؟ کیسے ختم کر سکتی ہے دنیا اس عزاداری کو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ قتل حسین سے، امام حسین کو شہید کر لینے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بی بی نے جو اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ بھیا ایک میدان تیرا ہے اور ایک میدان میرا ہے، لیکن یاد رکھ جو میدان تیرا ہے نا، اس میدان میں بھی میں تیرے ساتھ شریک ہوں۔ جو میدان میرا ہے وہ تو میں اکیلی سر کروں گی، لیکن جو تیرا میدان ہے اس میں بھی میں شریک ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اور اس انداز سے شریک ہوں کہ اگر تو بھائی دے گا تو میں بھی بھائی قربان کروں گی، تو بیٹے دے گا تو میں بھی بیٹے دوں گی، تو بھتیجے قربان کرے گا تو میں بھی قربان کروں گی۔ اور ایک بات اظہر حسن زیدی صاحب کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بہن بھائی سے کہہ رہی تھی تیری نسل تو کربلا کے بعد بھی موجود رہے گی، لیکن بھائی میرے بیٹوں کے قربانوں کے بعد میری نسل باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ میدان ہے، اور بی بی نے اس میدان کو بھی سر کیا، اور پھر وہ جو اپنے لیے میدان مختص کیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے، آپ ہمیشہ علماء واعظین اور ذاکرین سے سنتے ہیں کہ جب رہائی کا حکم ملا تو سید الساجدین نے آ کے پھوپھی سے یہی کہا کہ پھوپھی اماں قیدوں سے آزادی کا حکم مل رہا ہے، آپ بتائیے۔ تو فرمایا بیٹا میری ایک شرط ہے، ایک تو ہمیں مکان دیا جائے جس میں میں بیٹھ کر بھائی کو رو لوں، اور ہمارا لٹا ہوا مال دیا جائے، ہمارے شہداء کے سر دیے جائیں۔ لیکن کبھی غور کیا کریں، کربلا کے بعد میں کہا کرتا ہوں یہ پہلا عملی امام بارگاہ ہے جس کی بنیاد ثانیہ زہرا نے رکھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگرچہ یہ گریے کے الفاظ بھی ہیں، گریہ بھی کرتے رہیں، لیکن اس پہ بھی غور کریں، یہ عملی امام بارگاہ ہے کربلا کے بعد جس کی بنیاد ثانیہ زہرا رکھ رہی ہیں۔ اور سید الساجدین 40 سال روتے رہے۔ کسی نے آغا حکیم سے یہ اعتراض کیا، ذرا غور کیجئے گا، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کا یہ بڑا سنا ہے کہ سید الساجدین خون روتے تھے، بھلا ایسا ممکن تھا؟ آقا خاموش رہے، دوبارہ سوال کیا، سبارہ سوال کیا، وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں، آقا جواب نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور اس میں سے آقا صاحب نے ایک شخص کو کہا ذرا شہادت سید الشہداء تو پڑھو۔ ایران عراق میں مراجع کے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، روضہ خان آ کے پڑھتے ہیں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا علماء پر
وہ جائیں دیکھیں مراجع کے گھر عزاداری قائم ہوتی ہے اور مسلسل چلتی رہتی ہے سارا سال بھی، خصوصاً شہادتوں کے ایام میں۔ جب اس روضہ خان نے مجلس پڑھی نا تو آغا صاحب نے اپنا رومال نکال کے مصائب کے وقت آنکھوں کے سامنے رکھ لیا، گریہ شروع کیا۔ جب اس نے مجلس ختم کی، وہ شخص کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آغا نے رومال اٹھایا تو خون سے بھرا ہوا تھا۔ عملاً جواب دیا تھا کہ تو جناب سید الساجدین کے لیے کہتا ہے، یہ مصیبت ہی اتنی بڑی ہے۔ منہال کوفی کے بارے میں ہے، منہال کے بارے میں، کہ جب امام کی خدمت میں آتا ہے تو کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے، کب تک آپ گریہ کریں گے؟ امام اور گریہ کرنے لگ گئے، کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا اور وہ بھی اسے معلوم تھا کہ بیٹا زندہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، ایک دن مل بھی جائے گا، میرے تو 72 افراد مارے گئے۔ حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے تو مارے گئے ہیں۔ اس قدر گریہ کیا سید الساجدین نے اور ہمارے لیے سنت ٹھہرا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے میں آج ہی ایک کتاب میں روایت پڑھ رہا تھا، آغا میلانی کی کتاب ہے، میری گاڑی میں بھی پڑھی ہے، عاشورہ کے مخفی اثرات۔ میں اس میں پڑھ رہا تھا ایک روایت کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں جد کی مجالس ہوا کرتی تھی مدینہ میں، خاص طور پہ خواتین کی جب مجالس ہوتی تھی، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بھیجا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ مجالس میں۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ اور اس کے راوی خود 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ میرے بابا اپنی والدہ کو، میری والدہ کو اور بہن کو بھیجا کرتے تھے جہاں مجالس امام بپا ہوتی تھی خواتین میں، اس اہتمام کے ساتھ۔ آئمہ نے کسی نہ کسی، توجہ ہے میری طرف، گھبرا تو نہیں گئے، کسی نہ کسی حالت میں اس کو قائم رکھا، اور تنہا قائم ہی نہیں رکھا، لوگوں کو حکم دیا۔ آنے والا 8ویں امام کے پاس جب پہنچتا ہے تو امام کہتے ہیں میرے جد کی مجالس بھی بپا کرتے ہو؟ کہ مولا ہم مجالس کرتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے جد کے مصیبت کے ایام نہ منائیں؟ کہا اس میں ہمارے امور بھی ذکر کرتے ہو؟ کہا مولا آپ کے امور کیا ہیں؟ کہا امورنا ثلاثہ، ہمارے امور 3 ہیں جو مجالس کی زینت بنایا کرو۔ کہا مولا بتائیے، ہم مجالس تو بپا کرتے ہیں، آپ کے امور کیا ہیں؟ کہا فضائلنا، مصائبنا اور مسائلنا، ہمارے وہ فضائل ہیں، مناقب ہیں جو اللہ نے ہمیں عظمتیں عطا کی ہیں، انہیں بیان کیا کرو۔ جو ہم نے مسائل اور آگاہی تم لوگوں کو دی ہے اس کو نسل بعد نسل پہنچایا کرو۔ اور تیسرے جو ہمارے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کو بیان کرو۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے اتنے فضائل دیے ہیں کہ جھوٹ گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جھوٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بیان کرتے رہیں
کتابیں بھری پڑی ہیں اور مسائل سے آپ نے اتنی آگاہی کی ہے کہ آپ کہتے رہیے، بتاتے رہیے۔ آپ کے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، جو آگاہی میرے آئمہ نے دی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے بدلے میں جو امت نے کچھ دیا ہے سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں دیا، سوائے ظلم کرنے کے اور کچھ نہیں دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، ذرا سنیں گے، محبت فرمائیں گے؟ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں لیکن پیغمبر پہلے رو رہے ہیں، پیغمبر پہلے گریہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو خبر دے رہے ہیں۔ میں روایت یہ بھی آج اسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، آغا بیلانی کی کتاب میں، اور آپ نے علماء واعظین سے بھی اس روایت کو سنا ہے، خطبہ سے، کہ ایک دن امام حسین سے پیار کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ جناب سیدہ تشریف لے آئیں اور آ کے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا ابھی ابھی جبرائیل مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ یہ آپ کا شہزادہ کربلا میں مارا جائے گا، توجہ کیجئے گا۔ کہا اچھا بابا میرا بیٹا مارا جائے گا؟ ہاں مارا جائے گا مظلومیت کے ساتھ۔ بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ میں ہوں گے؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں۔ جب کہا نا کہ نہیں ہوں گے، بی بی تڑپ گئی۔ کہا بابا ایک طرف آپ کہہ رہے مظلومیت سے مارا جائے گا، تو میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، ذرا اپنی عظمت کو دیکھیے گا۔ میں آپ کے گریے کی عظمت اور آپ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا پھر میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ کہا بیٹا گھبرا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان کربلا کے جوانوں پر روئیں گے، مرد مردوں پر روئیں گے، عورتیں عورتوں پر روئیں گی۔ جب یہ کہا نا تو امام حسین ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، آغا میلانی فرماتے اور کہتے ہیں بابا جان پیغمبر کو پکارا، وہ جو میرے اوپر روئیں گے وہ قوم، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میرے اوپر رونے والوں کے لیے آپ کچھ ان کے لیے اجر دیں گے؟ سنیے گا یہ روایت اور اپنے گریے کی عظمت کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے۔ جب یہ سید الشہداء نے کہا نا کہ میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں ان کے لیے جو میرے اوپر روئیں گے، تو پیغمبر نے کہا ہاں حسین میں شفیع محشر ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیرے اوپر روئے گا نا میں محشر کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جب یہ کہا نا وعدہ لے لیا کہ شفاعت کروں گا، اپنے بابا علی کی طرف مڑ گئے، بابا آپ بھی کچھ دیں گے؟ وعدہ کیجئے، اس قوم کو کچھ نوازیں گے جو میرے اوپر روئے گی؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، میں جام کوثر کا بھر بھر کے ان لوگوں کو پلاؤں گا جو تیرے اوپر روئیں گے۔ توجہ ہے؟ اور جب یہ سنا تو پھر اپنے بھائی حسن کی طرف مخاطب ہو گئے، بھیا حسن آپ کیا دیں گے؟ کہا حسین بھائی میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ جب یہاں سے بھی کچھ مل گیا اور پھر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئے، اور اب یہ جملہ سن لیجئے گا کہ مادر گرامی میرے بابا نے، میرے نانا نے یہ دیا، میرے بابا نے یہ دیا، میرے بھائی حسن نے یہ عطا کیا، آپ بھی بتائیں آپ کیا عطا کریں گی جو میری مظلومیت پر میرے اوپر روئیں گے؟ سنیں گے یہ جملہ؟ جناب سیدہ کہتی ہیں بیٹا حسین میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی
میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی اور میں تیرے اوپر رونے والوں کے لیے ایک ایک کو پکڑ کے جنت میں داخل کروں گی۔ اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک تیرے اوپر رونے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عظمت آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا مقام آپ کے لیے، عزاداروں کے لیے اور نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ اپنے مقام کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، آپ قدر کریں یا نہ کریں، آپ اس کی اہمیت کا ادراک کریں یا نہ کریں، یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ شافی محشر شفاعت کرنے کے لیے تیار، ساقی کوثر دینے کے لیے تیار، جوانان جنت کا سردار جنت دینے کے لیے تیار، اور دخت پیغمبر ایک ایک کو پکڑ کے لے جانے کے لیے تیار۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کوئی شفاعت نہ پا سکا، کوئی جنت نہ جا سکا، کوئی کوثر کا جام نہ پی سکا، اور کسی کا ہاتھ بی بی نے نہ پکڑا، کتنا بدقسمت ہے وہ فرد جو عزاداری مظلوم کربلا میں تو آئے، لیکن جب عشرہ محرم گزرے تو ایک دفعہ نگاہ دامن میں پڑے تو پتہ چلے کہ جس طرح میں پہلے دن آیا تھا اسی طرح میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی عظمت ہے نا، لیکن پورا ماہ رمضان گزرنے کے بعد باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، بظاہراً عبادات بھی کر رہے ہوں گے، کیا روایات ہے یا نہیں کہ بہت سے روزہ داروں کا دامن پھر بھی خالی ہوگا؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں بات یا نہیں سمجھا، آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی؟ بے نہیں، پورا ماہ رمضان در کرنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود، رات جاگنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، بہت سے ایسے روزہ دار ہوں گے کہ جن کا دامن پھر بھی خالی ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ بہت سے نمازی ہوں گے جن کی نمازیں ان کے چہروں پر مار دی جائیں گی۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو اگر ایسا عزادار کوئی مل گیا، آئے 10 دن اس بی بی کی مظلومیت پر روئے، شہدائے کربلا کی مظلومیت پر روئے۔ کئی سال پہلے میں نے یہاں عشرے میں بات کہی تھی، آج دوبارہ مجھے یاد آ گئی۔ کئی سال پہلے، شاید 10 سال پہلے، کہ کربلا پر رونے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ میں تفصیل اس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک وہ رونے والے ہیں جو قتل بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، کربلا میں موجود ہے، کوئی کربلا سے دور نہیں ہے، کربلا میں موجود ہے، گردن بھی کاٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، انگلی بھی کاٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، پتھر بھی مار رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے جو ظلم سہ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کس قسم کا رونے والا بننا ہے، اور یہ تو طے ہے نا کہ کون عزادار ہے اور کون عزادار نہیں۔ یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ ابھی ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ان مجالس کو ہمارے لیے
جہاں ذریعہ ہدایت بنا رہا ہے وہاں ذریعہ نجات بھی بنا، اور جہاں وسیلہ نجات بنا رہا ہے وہاں ذریعہ ہدایت بھی بنا۔ تو پتہ چلا کہ عزاداری مظلوم کربلا ذریعہ نجات بھی ہے اور وسیلہ ہدایت بھی ہے۔ لیکن کوئی نجات لینے والا تو ہو نا، کوئی ہدایت لینے والا تو ہو نا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے، ایک اسکول اور ایک کالج میں پڑھنے والے سارے کامیاب ہو جائیں۔ کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورا سال گزارنے کے بعد جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے صفر، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں۔ اس گھر کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، نہ ان کے خالق کے پاس کوئی کمی ہے۔ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ ان کے خالق کے پاس کوئی کمی ہے، نہ اس خالق کی اس عظیم مخلوق کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں نے ایک روایت پڑھی اور یقیناً آپ نے مجھ سے بھی ایک دفعہ سنی ہوگی اور علماء واعظین سے سنی ہوگی، آپ نے بھی کئی دفعہ کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ روایت ہے، مجھے محبت ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجئے گا، شاہ صاحب بھائی ذرا غور کیجئے گا، سارے دوست آپ۔ روایت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا رد نہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رد نہ ہو تو اس دعا کے شروع میں بھی درود پڑھ لیجئے، اس دعا کے آخر میں بھی درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ یہ درود آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کا حصہ ہوگی۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں ذرا محبت فرمائیے گا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا رد نہ ہو، اس دعا کے اول و آخر میں درود پڑھیے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیے جن پر درود پڑھنے سے دعا رد نہیں ہوتی وہ خود ذوات کتنی مقدس ہے۔ جن پر فقط درود پڑھنے سے دعا رد نہیں ہوتی، جن کے وجود پر درود پڑھنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ میں درود بھیجتا ہوں محمد پر اور اس کی آل پر۔ اگر درود بھیجنے سے آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کے وجود پر خود ان کا وجود کتنا بابرکت ہے۔ محبت فرمائیے گا، ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ طے ہے کہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا جس کے اول و آخر میں درود پڑھا جائے، تو پھر بھی دعا قبول نہ ہو، آئیں آپ
مجلس امام میں، مجلس حسین میں آئے، جس کو روایات میں یہ درجہ دیا جائے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ مجلس کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہاں ذکر سید الشہداء ہو، جہاں ذکر مظلوم کربلا ہو، جسے ہم اصطلاحی طور پر مجلس کہتے ہیں۔ لغوی طور پر میں بات نہیں کر رہا، لغوی طور پہ تو ہر بیٹھک کو مجلس کہہ دیا جاتا ہے، ہر نشست کو مجلس کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں جب لفظ مجلس بولا جاتا ہے تو اس میں ہر مجلس تصور نہیں ہوتی، وہ نشست متصور ہوگی جس میں فضائل و مصائب، فضائل و مصائب کربلا بیان کیے جائیں، اسی کو مجلس کہتے ہیں نا۔ اور اسی مجلس کے لیے یہ روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ مجلس حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر مجھے بتائیے، جو جنت میں بیٹھ کر جنت سے نکل جائے، میرا تو مقصد ہے نا کوئی بات کرنا، کوئی بات سمجھانا۔ اگر پھر بھی ہم فائدے نہ لے سکیں، ڈاکٹر کے صاحب کے پاس مریض گیا ہے، ڈاکٹر صاحب مرض کو بھی سمجھ گئے، علاج کو بھی سمجھ گئے، اور کہہ بھی رہے میں آپ کا علاج کرتا ہوں اور اس سے تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، پھر مریض اٹھ کے بھاگ جائے، قصوروار ڈاکٹر صاحب ہے؟ کس کو قصوروار کہیں گے؟ آئے ہم اس مجلس میں اور جہاں ہمارا نظریہ ہے کہ وہ ذوات آئے مقدسہ بھی تشریف لاتی ہیں، پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں، جہاں ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور پھر ہم نکل جائیں اور علاج کیے بغیر، ٹھیک ہوئے بغیر، یہ تو ہمارے لیے اہتمام اللہ نے کیا ہے نا، یہ تو انتظام کیا ہے۔ ملائکہ آسمانوں سے ان مجالس کے لیے اترتے ہیں، میں نے روایات پڑھی ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ جب یہ ملائکہ اتر رہے ہوتے ہیں، اچھا بات سن لیجئے، جو بھی فرشتہ ہے نا، جو بھی ملک ہے، وہ ہمیشہ تقدیس الہی میں مشغول و مصروف ہوتا ہے۔ لہذا ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تقدیس میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ عبادت گنی جاتی ہے، اور وہ عبادت سے باہر نہیں ہوتا۔ نہیں پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں، ذرا محبت فرمائیے گا، وہ ہمیشہ عبادت میں ہوتا ہے، اور یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ اس عبادت سے چھڑا کر، نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلام، کہ جب وہ ہمیشہ عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جاؤ جہاں میرے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے عبادت سے چھڑا کر اس عبادت کی طرف بھیج رہا ہے، تو یہ کتنی عظیم عبادت ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنی عظیم عبادت ہوگی کہ اس عبادت سے اس عبادت کی طرف منتقل کرنا۔
میں مجبور ہوں، اردو کی کمزوری ہے، زبان کی کمزوری ہے کہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے کہ چھڑا کر ادھر بھیج رہا ہے، وَإِلَّا یہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک عظیم عبادت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، عبادت سے نکل نہیں رہا، عبادت سے علیحدہ نہیں ہو رہا، عبادت کو چھوڑ نہیں رہا۔ اور میں نے ایک عشرے میں یہ بات کہی تھی، شاید اس دفعہ بھی آگے جا کے کہیں اگر مناسبت ہو تو بات کروں گا، کہ عبادت کا خاصہ ہی یہ ہے اور عبادت کی ایک نشانی یہ ہے، اگر کوئی پہچاننا چاہے کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے تو عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ عبادت راغب عبادت کو ہوتی ہے، کہ اگر ایک شے عبادت ہے تو وہ آپ کو دوسری عبادت کی طرف لے جائے گی، وہ بڑی عبادت کی طرف لے جائے گی۔ عبادت عبادت سے روکتی نہیں ہے، عبادت عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر عبادت عبادت سے روکتی ہوتی یا رسول نماز چھوڑ دیتا یا حسین کو اتار دیتا، توجہ ہے یا نہیں؟ وَإِلَّا یا رسول حسین کو اتار دیتے یا نماز چھوڑ دیتے، لیکن ادھر حسین سوار ہوئے، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا نہ نماز کے لیے حسین کو اتارا۔ حسین تو بھی رہے، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں غور فرما رہے؟ حسین تو بھی رہے، نماز تو بھی رہے۔ اب اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور ماتم رکھ رہا ہے، کوئی بات میں سمجھانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اور رسول نے تو بتا دیا نماز بھی پڑھتا رہے اور حسین تو بھی سوار رہے۔ حسین تیرے لیے نماز نہیں چھوڑی جاتی بلکہ نماز کو لمبا کیا جاتا ہے۔ یہی تھا نا حکم اللہ کا کہ آج سر نہیں اٹھانا، آج اپنی تسبیح کو، آج اپنے ذکر کو لمبا کر، کیوں؟ میرا حسین تیری پشت پر ہے۔ جب تک حسین پشت پہ رہے تیری تسبیح لمبی ہوتی جائے، تیرا ذکر لمبا ہوتا جائے۔ اگر پشت پہ حسین آ جائے تو ذکر بڑھ جائے، اگر دل میں حسین آ جائے ٹائم بالکل ختم ہو گیا، 2-3 منٹ رہ گئے۔ اگر دل میں حسین آ جائے تو پھر یہی وجہ تھی کہ زندان میں بھی، ہاں شاہ صاحب نے جملہ کہہ دیا، قید ہو کر بھی نماز کو چھوڑا نہیں، بلکہ آخری رخصت سید الشہداء نے دروازہ خیمے پہ آ کے کہا، یا اختی زینب، او میری بہن زینب، میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، ذرا میری بات تو سنیے۔ سب کو رخصت ہو گئے، کہا زینب ذرا میری بات سنیے۔ اب ٹائم بالکل 2 منٹ رہ گئے، میں مصائب کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا، 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اے زینب، اے بہن، جب رخصت ہو گئے نا، ہر بی بی سے رخصت ہوئے، میں نے تو پڑھ لیا نا، یہ تو حسین سے پوچھ کہ کس بی بی سے کیسے رخصت ہو رہے ہیں۔ یقیناً رباب پہ نگاہ پڑی ہوگی، ذہن میں تو آیا ہوگا نا کہ اس بی بی کی کیسے گزرے گی جس کے 2 ہی بچے تھے، ایک کربلا میں دفن ہو جائے گا اور ایک بچی شام کے قبرستان میں دفن ہو جائے گی۔ اس زینب کے، اس رباب کی کیسے گزرے گی؟ اگر لیلا پہ نگاہ پڑی ہوگی تو یقیناً ذہن میں آیا ہوگا نا، لیلا تیرا جوان اکبر کیسے تو برداشت کرے گی؟
اگر فروا پر نگاہ پڑی ہوگی یقیناً قاسم کی شہادت آئی ہوگی نا. فروا تیری کیسے گزرے گی؟ ایک ایک بی بی کا خیال. سب سے رخصت ہو گئے اور سکینہ سے بھی رخصت ہوئے. خیال آیا ہوگا نا یہ معصوم بچی کیسے شمر کے تماچے کھائے گی، میں اور کیسے مصیبت پڑوں آپ کے سامنے. خیال آیا ہوگا نا یہ 4 سال کی بچی شمر کے کیسے تازیانے کھائے گی. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. بس آخری جملے جب رخصت ہو گئے آخر میں کہا یا زینب، اے اختی زینب، اے میری بہن زینب ذرا آؤ نا، میری ایک وصیت ہے. ہاں بھیا کیا وصیت ہے؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. یقیناً میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. نماز شب جو واجب نہیں ہے زینب پر، لیکن آقا حسین کو کتنا یقین ہے اکبر مارا جائے، قاسم مارا جائے، تقسیم ہو جائے، عباس کے بازو قلم ہو جائے، حسین بھائی مارا جائے، کوئی باقی نہ بچے، میری زینب زندان میں بھی نماز چھوڑے گی نہیں. وہ بی بی جب سید سجاد کی نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں پھپھی اماں، آخری جملہ ہے پھپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ رو پڑی. ہاں سجاد مجھے مسئلے کا علم ہے، میں شرعی مسئلہ بھولی نہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو غذا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ چھوٹے بچوں کو میں تقسیم کر دیتی ہوں. سجاد اب میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی کہ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ای منقلبون.